تو بچے اگر بچپن میں انتقال کر جائیں، نابالغ بچے اگر مر جائیں تو اس کے ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من احد، کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 بچوں کو موت دے دیتا ہے، ما من احد یموت لہ ثلاثۃ من الولد، جس کے 3 بچے نابالغ ہونے کی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں اور وہ ان بچوں کی موت پر صبر کرتا ہے، وہ عورت صبر کرتی ہے، وہ باپ صبر کرتا ہے، الا تلقوہ من ابواب الجنۃ، وہ بچے اپنے ماں باپ کا استقبال جنت کے دروازے پر کرتے ہیں، جنت کے دروازے پر اپنے ماں باپ کا استقبال کرتے ہیں، ان بچوں کی موت پر صبر کرنے کی وجہ سے وہ ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ عام طور سے، خاص طور سے عورتوں کو دیکھا گیا وہ صبر نہیں کر پاتی۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی خاص عمل کریں، صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کو، اپنے ایموشنز کو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ بچہ مر گیا، بعض عورتوں کی زبان سے یہ بھی ہم نے سنا کہ صاحب اللہ کو ہمارا ہی بچہ لینا تھا، اللہ کو میرے ہی بیٹے کو چھیننا تھا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھو میرے بھائی، آپ کے اپنے جتنے بیٹے پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے، ایک بھی بیٹا آپ کا جوان نہ ہوا، سارے بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے۔ آخری بیٹا جو آپ کو پیدا ہوا حضرت ماریہ کے پیٹ سے ابراہیم پیدا ہوئے اور وہ بھی 1.5 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جب ان کی حالت خراب ہو گئی، جب بچے کا آخری ٹائم آیا، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنے بچے کو گود میں لیتے ہیں، بچے کو گود میں لیتے ہیں، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، بچے کا دم نکل رہا ہے اور اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی رو رہے ہیں اور صحابہ کرام اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کر کے بڑی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ رو رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کا دل غمگین ہے تیرے جانے سے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر اے ابراہیم تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ ہے صبر میرے بھائی۔ تو صبر اگر انسان ایسے موقع پر کرتا ہے انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کے لیے بھی جنت پہ جانا بہت آسان ہے اگر عورت 4 کام کر لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر عورت صرف 4 کام کر لے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واتات زوجها، جب عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ تو عورت کے یہ 4 کام انشاءاللہ اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور آگے بڑھیے، 3 کام اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں 3 کام بتایا کہ یہ 3 کام اگر کوئی کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں سلام کو پھیلایا کرو، سلام کو بڑھایا کرو، ایک دوسرے سے سلام زیادہ سے زیادہ کیا کرو، سلام کو بڑھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، غریبوں کو بھی کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، اپنے دوستوں کو بھی کھلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور راتوں کو جب دنیا والے سو رہے ہوں تم اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام، تم آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ 3 کام ہیں، سلام کو پھیلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور راتوں میں تہجد کی نماز پڑھنا، یہ 3 کام بھی جنت میں لے کے جانے والے۔ اسی طریقے سے نماز کی پابندی کرنا۔ اللہ کے نبی منبر پہ چڑھتے ہیں اور آپ 3 بار قسم کھا کے کہتے ہیں لا اقسم لا اقسم لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں۔ پھر منبر سے آپ اترتے ہیں اور کہتے ہیں ابشروا ابشروا، اور لوگوں خوش ہو جاؤ، انہو من صلی الصلوات الخمسہ، جو 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرتا ہے، واجتنب الکبائر، اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، ادخلہ الجنت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، من ای ابواب الجنت شاء، جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں جا سکتا ہے۔